ہوں آپ سے کہ لیلۃ القدر ہے بڑی فضیلتوں والی، لیکن مولا میں پریشان ہوں. سرکار فرماتے ہیں آل محمد کے دروازے پہ اور پھر پریشانی. یہ تمہارے چھٹے مولا کی بات. انہی مولا سے ایک اور مسکین مومن نے کہا تھا، سادہ سا بندہ نا، تو سادہ بندے مطلب کہ پٹ سے دیکھ دیں. کہنے لگا مولا میری جنت دی دعا کر دو. فرمانے لگے ہماری ولایت جنت ہے، اس میں تو ہو، اور کیا مانگتے ہو؟ ہاں دعا یہ منگواؤ کہ کوئی بندہ ہماری ولایت سے تمہیں نکال کے نہ لے جائے. تو انہی مولا سے اس مومن نے کہا اپنے چھٹے وارث کی اگر آپ وہ پڑھے نا، کیونکہ انہیں موقع جو ہے دوسرے وارثوں سے زیادہ ملا ہے. اموی عباسی آپس میں ٹکرا رہے تھے. معصوم کو یہی سبب ہے کہ آپ کی فقہ کا نام فقہ جعفری ہے، وغیرہ یہی فقہ اسلامی ہے، یہی فقہ محمدی ہے. لیکن فقہ جعفری نام اس لیے دیا گیا کہ مولا کے درس میں ہزاروں شاگرد تھے. آپ فلسفہ پڑھیں، آپ علم بیان پڑھیں، آپ علم منطق پڑھیں، آپ جن علوم کی طرف بھی آپ جائیں گے شاگرد اس میں تمہارے امام کی. یہ دنیا جس کی امامت پہ بڑا فخر کرتی ہے، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں. حنفی امام کیا کہتا ہے کہ اگر میری زندگی کے 2 سال جعفر الصادق کی شاگردی کے نہ آتے میں تو ختم ہو گیا ہوتا. ہاں یہ لفظ ہے خدا کی قسم. ان کا اپنا فرمان ہے، وہ فرماتا ہے لولا سنتان نے، اگر 2 سال نہ ہوتے، لولا سنتان لہالک نعمان، نعمان ثابت کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہوتا. شعور ملا تو اس دہلیز سے، شعور ملا تو اس چوکھٹ سے. پھر وہ لمبی کہانی ہے، اقتدار درمیان میں آ گئے وغیرہ روایات. اب خیر یہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس طرف نہ بڑھوں. اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کی فضیلت بڑی ہے، لیکن سال بعد آتی ہے، لا علمی میں چلی جائے، زندگی کا پتہ نہیں. مولا سال کس نے دیکھا ہے؟ شاہ جی سوزی کتنے جے مینو دیو، میں کو قصیدہ اج پڑھا. جی بسم اللہ، متوجہ اہم اپیل کر رہا ہوں. اس نے مومن نے کیا کہا مولا لیلۃ القدر آئے گی سال بعد، زندگی کا پتہ کوئی نہیں. مولا اتنی عظمتوں والی رات کہ ایک رات کا سجدہ 1000 مہینوں پہ بھاری. مولا اتنا کرم، اتنا فضل کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل. مولا پھر سال بعد آئے گی، زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتا کہ بندہ کب تک ہے، سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں. لیلۃ القدر آنی ہے سال کے بعد، اور یہ جو قریب تھی وہ گزر گئی. اب سال کون جیے گا، کون مرے گا؟ مولا لیلۃ القدر سے تو اس کا مطلب ہے چٹا جواب نا، بندہ محروم رہ گیا نا لیلۃ القدر کے ثواب سے، کیونکہ کل گزر گئی، اب سال بعد آنی ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں. لیلۃ القدر خدا کی قسم میں منت کرتا ہوں دنیا کی کہ فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو، نہ بدلو اپنے فرقے، لیکن بطول کے بیٹوں کے دروازوں پہ آ جاؤ. اوے خدا را تمہیں ملے گا بہت. خدا کی قسم مولا نے معاشرتی مسائل حل کرنے والی بھی حد کر دی، خانگی مسائل. آپ اس روایت سے دیکھیں، اس مومن نے کہا مولا بندہ تو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا. امام فرماتا ہے دروازہ بطول کے بیٹوں کا ہو اور بندہ محروم رہ جائے، مولا سال جینے کا پتہ نہیں، لیلۃ القدر کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ امام فرماتا ہے 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. متوجہ سرکار آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ جی بسم اللہ سرکار. اللہ اکبر یا رسول اللہ. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دو. مزمل شاہ جی جب مولا نے کہا نا 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. کہنے لگا مولا جے لڑے مومن لبنی نہ، ہائے کاش تو آج ہوتا، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے.
کوئی پنڈ نہیں بچا، کوئی محلہ نہیں، کوئی گلی نہیں. لیکن خیر اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مومن لڑتے نہیں تھے آپس میں. انہوں نے کہا 2 لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کروا دے. آپ جی لیلۃ القدر کا ثواب. بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. کہ لگا مولا یہی تو میں پریشان ہوں. مولا اگر نہ ملے لڑے ہوئے مومن تو کہاں جائے؟ اب سنیے گا یہ باتیں ذہن نشین کیجئے، یاد رکھیں، آگے بھی سنائیں. معصوم فرماتے ہیں 2 ناراض مومن میاں بیوی کی ناراضگی کا تجھے پتہ چل جائے تو ان میاں بیوی کی صلح کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. کہاں ہو یار؟ کوئی تو زحمت فرماؤ، بولے میرے ساتھ، آپ سمجھے تو صحیح کم از کم. اب کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میں شاہ جی کو زیادہ بٹھانا نہیں چاہ رہا، وغیرہ ڈیٹیل میں جایا جا سکتا ہے. یہ روایات باقاعدہ موجود ہے، وہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ یہاں. یہ دیکھیں کم از کم، یہ خانگی معاملات دیکھیں کہ معصوم اپنے چاہنے والوں کو کتنا پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں. وارث تمہارے گھروں کی لڑائیاں بھی پسند نہیں کرتے، وارث تمہارے گھروں کے یونٹ برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ 2 ناراض میاں بیوی کی صلح کے ارادے سے چل پڑو، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. وہ کہتا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے. امام جواب دیتے گئے، کہتا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے. امام پھر بتاتے گئے، وہ کہتا اگر یہ بھی موقع نہ ملے. بالآخر معصوم فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلۃ القدر حقیقت میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے. ہماری دادی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہے آپ میرے بھائی. جی بسم اللہ میرے بھائی، بسم اللہ میرے بھائی. جی بسم اللہ. اہل بیت دے دشمنوں تے لعنت، لعنت. ایتھے بھی اوتھے بھی، پیچھے بھی اگے بھی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ تاریخی نعرہ مارو. 414 نمبر ہے تہاڈا، بی بی دا نمبر ہے 9. دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت دے نال نعرہ حیدری. آپ زندہ ہو، سلامت رہے. متوجہ ہے سرکار صاحبان کرام صاحب. آپ جی زندہ ہو. ہاں کوئی سننے والا بھائی ویڈیو سی ڈی دیکھنے والے بعد میں نہ کہیں دیکھے آجے لانتاں کر دے جے. مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی. اچھا وقت تمام ہو گیا. سنگل پہ ڈبل ادھے ملک کے موٹر وے بن چکی ہے، یہ ابھی بھی سنگل پہ ڈبل چل رہے ہیں. بھائی سنگل پہ ڈبل چلو گے تو سب حادثے تو ہوں گے. مثال کے طور پہ 14 میں مجلس ہو رہی ہے نا، مجلس سن کے کوئی بچہ جا کے مولوی صاحب سے کہ مولوی جی میں نے پہلی دفعہ مجلس سنی ہے، اہل بیت کے ذکر کا تو لطف ہی بڑا آتا ہے. مولوی صاحب سمجھتے ہیں پٹری تو لے گئے. اسے کہتے ہیں بیٹا شیعوں سے متاثر نہ ہونا، یہ کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ اسلام کا اے جگہ تے پکی ہے، میرا خیال ہے کوئی سایہ کسے شاید نہ سبحان اللہ انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں. لیکن یار مطلب بندہ اتنا قریب ہو کے اصل میں جہاں واقف بندے بیٹھے ہو نا 5 7 8 بندے واقف ایک دوسرے کے، وہاں دل بھی چاہ رہا ہو نا، فکرہ بہت کمال ہے. داد دینے کو دل چاہ رہا ہو تو بندے سیریس بیٹھے ہوتے ہیں. نال والے آ کے نا تینوں چوکھی سمجھ آؤں دی، مطلب یہ بھی بات صفحہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ تو ماشاءاللہ جیتا جاگتا نکھرا نتھرا مجمع میرے سامنے. بس آخری بات کر کے میں اسٹیج بھائی کو دے رہا ہوں، پھر مواقع ہوتے رہتے ہیں، ملاقاتیں رہتی ہیں، تذکرہ زندگی پاک بھی رکھے انشاءاللہ مطلب سے اور گفتگو رہے گی. وہ بچہ کہتا ہے جی اہل بیت کی کہانی کا لطف بڑا. قبلہ میں تو پریشان ہو گیا، ایسی باتیں آل محمد کے بارے میں. قبلہ ہم نمازوں میں درود بھی تو انہی پہ نہیں پڑھتے، وہی آل محمد ہے نا. قبلہ مجھے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں قبلہ، لیکن آل محمد کی بات سنی بڑا لطف آیا اور طبیعت کو سکون ہوا. انہوں نے وہ ریاض رضوی صاحب نے اپنے مولا سرکار صادق کی بات کی
کہ انہوں نے کہا کہ دو لڑے ہوئے بندوں میں صلح کروا دے، میاں بیوی میں صلح کروا دے، یہ ثواب مل جائے گا، یہ ثواب. قبلہ دیکھیں کتنے خوبصورت باتیں ہیں یہ جو آل محمد ہی سے ملتی ہے. اب مولوی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ گیا. اب اسے پتہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ بیٹا شیعوں سے متاثر نہ ہونا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذاکر مولوی اندر سے کچھ ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، انگریزوں نے سازش کی یہودیوں سے مل کے اور یہ اسلام میں شیعہ فرقہ بنا دیا. بیٹا کل پرسوں کی بات، ان سے متاثر نہ ہونا. بیٹا میری بات یاد رکھ، کبھی بھی بھول کے بھی شیعوں کے قریب نہ جانا. اب وہ بچہ کہتا قبلہ یہ تو طے ہو گیا کہ اب میں نہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن قبلہ ایک بات بتائیں، دیر تک مجلس کے بعد ماتم ہوا. اچھا پہلے قبلہ میں سمجھتا تھا کہ ہمیں ماڑے غریب شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں. میں نے پہلی دفعہ قریب سے دیکھا کہ ان میں ذمہ بھی، وکیل بھی، ڈاکٹر بھی، ایم پی ایم این اے لیول کے بندے، پنچایتوں کے سردار بندے، یہ سارے ماتم کرتے. کہ بھلے یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ فوجیں یزید کی تھی، لشکر یزید کے تھے، عسکر یزید کے تھے، انعامات قاتلوں کو دینے والا یزید تھا. کہ بھلا قاتل تو یزید بن رہا ہے. مولوی صاحب رولا ہی ختم کر دیتے ہیں. اور بیٹا اسی لیے ہم شیعوں کو قاتل کہتے ہیں، یزید بھی شیعہ دا اسی. اب میری بات آپ دھیان سے نہیں، میرا خیال ہے نہیں سن رہے. جب اس بچے کو بتا دیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ مولوی کا ایک مولانا کا روپ ہوتا ہے جس مذہب میں بھی ہو. بچے اپنے مولانا سے جھوٹ بولنے کی توقع نہیں رکھتے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولانا غلط بیان ہی نہیں کر سکتے. اب ان کے مولانا نے کہہ دیا کہ یزید شیعوں کا ہے. اب وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یزید شیعوں کا ہے. وہ اگلا دن ہوتا ہے گوجرے میں کسی شیعہ بچے سے ملاقات ہو جاتی ہے. شیعہ بچہ آگے بڑھ کے اسے السلام علیکم کہتا ہے اور وہ اسے جواب ہی نہیں دیتا. وہ شیعہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، کل تک یہ ٹھیک تھا، آج اس کو کیا قیامت آئی ہے کہ میرے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا. میری اسے شیعہ بچے سے اپیل ہے کہ آپ ناراض نہیں ہو. اصل میں اسے مولانا نے رات بتایا ہے کہ یزید شیعوں کا ہے. اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں. سارا مجمع ذہنی طور پہ جاگے گا تو میں بات کروں گا. میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی اسٹیج میں شاہ جی کو دے رہا ہوں، مجھے شدت سے احساس ہے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس بچے کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی، اسے نفرت شیعوں سے نہیں، اسے نفرت یزید سے. اور میری طرف دیکھو، تو ایک موبائل نو دو میں چمڑے ہوئے وہ ویڈیو میں، اور وہ ساتھ جناب وہ جی میں نہیں سنو مکے مدینے والی فلم پیچھے ہو کے بیٹھ یار. شروع سے بد نصیبی یہی ہے، جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی بے پرواہ ہوتا ہے. کیا کہنے تیرے یار، جیتا جاگتا بندہ ہے. متوجہ ہے سرکار صاحبان گرامی کو؟ ہاں بات میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. اس بچے کو رات بتا دیا گیا تھا کہ یزید شیعوں کا ہے. اسے نفرت شیعوں سے نہیں، اسے تو نفرت یزید سے. لہذا وہ شیعوں سے بھی نہیں بول رہا. میری مولانا سے اپیل ہے کہ آپ نے ایک بچے کو راہ ہدایت دے دی. ایک بچے کو آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق گمراہ ہونے سے بچا لیا. ایک بچے کو آپ نے صراط مستقیم یہ کہہ کے دکھا دی کہ یزید شیعوں کا ہے. باپ کے بنو، اپنی بات پہ پہرا دو. اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا ہونا چاہیے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور گوجرا والوں چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. شاہ جی یہ متضاد طاقتیں ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. جہاں حسین ہے، میری طرف دیکھ میرے بچے، جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں، جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں. اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین شیعوں کا نہیں، پھر حسن شیعوں کا نہیں، پھر علی شیعوں کا نہیں، پھر علی بھی تمہارا، حسن بھی تمہارا، حسین بھی تمہارا. میں منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو علی کو برا کہے، اسے قبر جگہ نہ دے جو حسین کو برا کہے. یہ تیرے ہیں، انہیں کوئی بھی برا نہیں کہتا. یزید تو تیرا ہے ہی نہیں، اسے تو شیعوں کے کھاتے میں تو نے ڈال دی ہے. اب ہمارے موڈ کی بات ہے، ہمارے گھر کی بات ہے. ہم یزید سے لعنت اس کی نچلی پشتوں سے شروع کر رہے یا اوپر والی سے کر رہے. آپ جیے سرکار، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ جیے میرے بھائی. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت.